لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذانی. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مومنین کرام، آج کی اس گفتگو میں جنت البقیع کے حوالے سے کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں. صدیقہ طاہرہ آیت اللہ الکبریٰ فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا وعلی ابیہا وبعلہا وبنیہا، آپ کی مظلومانہ شہادت اور آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے فضائل اور آپ کی مظلومانہ اور مخفیانہ تدفین اور ساتھ ہی میں آپ کی قبر مطہر کا کسی حد تک مخفی ہونا اور پھر آپ کی شہادت کے بعد بھی امت کا آپ کے ساتھ ظلم روا رکھنا، حتیٰ کہ آپ کی قبر مطہر کو مسمار کر دینا، ڈیمولش کر دینا، منہدم کر دینا. چند منٹ کی گفتگو اس بات پہ کرنی ہے. آپ کی خود کی زندگی جو تھی وہ عزلت گزینی یعنی تنہائی، ایسی تنہا کہ جس کو تنہا کر دیا امت کے بے وفاؤں نے، جسے آپ آئسولیشن کہہ لیں. یہ دور کورونا وائرس، اس کی بیماری کا چل رہا ہے، جو اپنی جھپیٹ میں اور اپنے اثر میں پوری روئے زمین کہ تقریباً ہر ملک کو لے چکا ہے، اور بلا تفریق ادیان و مذہب و ملت ہر ایک اس بیماری سے، یعنی ہر قوم میں کچھ نہ کچھ لوگ دو چار ہیں، اور دسیوں ہزار بلکہ لاکھوں اموات بھی ہو چکی ہیں، جس میں ڈاکٹرز کا یہ کی نصیحتیں ہیں، طبی ان کی ہدایات ہیں کہ آپ کوارنٹائن اپنے کو کریں اور آئسولیشن میں رہیں اور دور رہیں آپ معاشرے سے. مولا کائنات کی بھی ایک حدیث ہے کہ ایک زمانہ ایسا بھی لوگوں پر آئے گا کہ ان میں سب سے بہتر وہ ہوگا کہ جو سب سے الگ تنہائی میں ہو. اب اس کے مصادیق مختلف حالات کے تقاضوں کے اعتبار سے ہو سکتے ہیں کہ کس عنوان سے آئسولیشن ہے، کس وجہ سے الگ ہے. مگر یہ آئسولیشن جو کہلاتا ہے عزلت گزینی اور لوگوں سے، عامت الناس سے الگ ہو کر کنارے ہونا، یہ سنت انبیاء بھی رہی ہے. میں نے عرض کیا کہ مختلف جہتوں سے ہے. بہت سے انبیاء ایسے ہیں کہ جو محراب میں، جو عبادت گاہوں میں، جو صحراؤں میں، جو غفاؤں میں، جو پہاڑوں کے دروں میں، قوم سے الگ، سرکشوں سے الگ، بادشاہوں سے الگ، ظالموں سے تنہائیوں میں اپنی جان اور اپنے دین اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، حتیٰ کہ اصحاب کہف کا بھی واقعہ موجود ہے، وہ بھی اپنے ایمان کو اور اپنی جان کو بچا کر غفا میں جا کے سو گئے، جو سورہ کہف میں جس کا واقعہ موجود ہے. تو یہ سنت انبیاء رہی ہے کہ مختلف تقاضے رہے ہیں اور الگ، حتیٰ کہ ائمہ کی سنت. مولا کائنات کا 25 سال کا جو دور بعد رسول اللہ گزرا ہے، اس کو آپ سیلف آئسولیشن کہیں.
یعنی اپنے اختیار کے ساتھ اپنے کو عامت الناس سے، لوگوں سے الگ رکھنا، گو کہ اس کا سبب جو ہے وہ امت کی ستم ظریفی اور بے وفائی ہے، مولا کائنات سے منہ پھیر لینا ہے۔ اور اہل بیت کا صدیقہ طاہرہ بھی اسی میں شامل ہے، اسی میں امام حسن و حسین بھی شامل ہے، اس میں اور بھی کئی بنی ہاشم شامل ہیں کہ جن کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے رسول اللہ کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیجئے، جو شعب ابی طالب میں کہ جس میں قریش نے سماجی اور اقتصادی اور مذہبی اور دینی بائیکاٹ رسول اللہ کا کیا تھا، جس میں ام المومنین مادر صدیقہ طاہرہ ملکۃ العرب حضرت خدیجہ بنت خویلد بھی ساتھ میں شریک رہی ہیں، اور اسی جہاں فاقے کیے ہیں، جہاں پتے اور گھاس بھی کھانی پڑی ہے، وہ ملکۃ العرب کے جس نے اپنے احسان سے اسلام کو، مسلمانوں کو پال دیا، کہ جس کے احسان کا ذکر اللہ نے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اپنے رسول پہ احسان جتایا کہ آپ کو ضرورت مند، نیاز مند پا کر کے اللہ نے آپ کو بے نیاز نہیں کیا۔ وہ خدیجہ کبریٰ بھی انہوں نے فاقے کیے ہیں، اور یہ آئسولیشن امت کے ظلم کی وجہ، قریش کے ظلم کی وجہ، مکے والوں کے ظلم کی وجہ سے ہوا، مگر اس کی ایک مصلحت ہے، یعنی جواز اس کا ہونا چاہیے، گو کہ جہتیں اور پہلو الگ ہو سکتا ہے۔ پھر مولا کائنات کا 25 سال کا دور، اور پھر صدیقہ طاہرہ کا اپنے بابا کی وفات کے بعد، آپ کے اپنے بابا کی شہادت کے بعد آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں، وہ بھی ایک آئسولیشن ہے، وہ بھی ایک عزلت گزینی ہے، وہ بھی ایک تنہائی ہے۔ مگر میں نے عرض کیا کہ کورونا کی وجہ سے انسان اپنے اختیار سے یا حکومت کے احکام کی وجہ سے جو پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، انسان اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے کو آئسولیٹ کر رہا ہے، مگر یہ آئسولیشن اور ہے، اس میں کرب نہیں ہے، اس میں روحانی اذیت نہیں ہے، اس میں ذہنی اذیت نہیں ہے، تھوڑا سا ہے الگ رہ جانا، الگ ہونا، ملنا پانا، مگر جدید وسائل ٹیکنالوجی کے فون ہے، ویڈیو کال ہے، وغیرہ وغیرہ ہے، اور اتنی بھی پابندی نہیں ہے کہ اشیاء خوردنی نہ ہوں، جو روزمرہ کی ضروریات ہیں، جو ایسنشل چیزیں ہیں، سروسز ہیں، وہ نہیں رکی ہوئی ہیں۔ مگر آپ اندازہ لگائیں کہ اہل بیت اطہار کا آئسولیشن یہ امت کی بے وفائی کی وجہ سے تھا، جس میں سب سے پہلے خود مولا کائنات ہے اور صدیقہ طاہرہ ہے۔ پھر ائمہ کا بعد میں ہمارے قیدوں میں رہنا، بنی امیہ کے دور میں، بنی عباس کے دور میں، خود 7ویں امام کا کہ جن کے لیے میر انیس کا مصرع ہے کہ مولا پا انتہائی اسیری گزر گئی، زندان میں جوانی و پیری گزر گئی۔ کہاں وہ آئسولیشن، کہاں یہ آئسولیشن؟ ہم پر کھانا پانی تو نہیں بند ہے نا، ہم پہ دوا تو نہیں بند ہے نا، ہم کسی سرداب اور کسی ہم بیسمنٹ میں کہ جہاں پر چھت اتنی نیچی ہو کہ کھڑے بھی نہ ہو سکتے ہیں رکوع کی حالت میں، تو وہ سب اپنی جگہ پر ہے، مگر وہاں پر کیا ہے؟ وہ امت کا ظلم ہے، وہ امت کی زیادتی ہے۔ اسی زیادتی میں وہ صدیقہ طاہرہ، وہ مظلومہ کائنات کہ جو اپنے بابا کے بعد ان امت کی بے وفائیوں کے نتیجے میں وہی کیا کم تھا کہ دروازے پہ کھڑے ہو کر بے احترامی کرنا۔ فقط یہ دھمکی بہت بڑی توہین ہے صدیقہ طاہرہ کی، اس در کی توہین ہے کہ کہا جائے کہ ہم جلا دیں گے گھر کو، اور کوئی کہے کہ اس میں تو فاطمہ ہے، تو دھمکی دینے والے وہ اوباش، وہ ظالم، وہ سنگ دل کہ جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا رحمت للعالمین کا، اور ان کی شہزادی اکلوتی بیٹی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ ہیں تو ہوں گی، یعنی ان کے ساتھ جلا دیں گے۔ پھر صدیقہ کے کہنے پر کہ اس گھر کو جلا دو گے، اس میں تو پیغمبر کے چھوٹے چھوٹے پھول حسن اور حسین ہے، کہا ان کے ساتھ جلا دیں گے۔ یہ صدیقہ طاہرہ کی مظلومیت ہے۔ اور پھر اسی کے بعد دھمکی، فقط دھمکی نہیں تھی بلکہ شعلے بلند ہو گئے، اور دیوار اور در کے درمیان یا دروازہ ہی آپ کے اوپر آ کے گرا، اور آپ کا بچہ حضرت محسن علیہ السلام قبل ولادت ہی شہید ہو گئے۔ یہ فاطمہ کی پسلیاں شکستہ ہوئیں۔ یہ ایک طرف مظلومیت ہے، مگر اس جسمانی مظلومیت اور جسمانی اذیت سے کہیں بڑھ کے وہ روحانی اذیت صدیقہ طاہرہ کو تھی کہ نہ انصار ساتھ دے رہے ہیں، نہ مہاجرین ساتھ دے رہے ہیں، اکیلے علی گھر میں بیٹھے ہیں، جس کی تلوار سے اسلام اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے، وہ نگہبان اور وہ چمنستان اسلام کا مالی جو رسول اللہ کا
جو تھا وہ دست و بازو تھا اور آگار تھا، وہ گھر میں بیٹھا ہے۔ یہ فاطمہ کے مصائب کم نہیں تھے، شاید اسی لیے صدیقہ طاہرہ کو کہنا پڑا کہ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا۔ اے بابا، جتنے مصائب، جتنی مصیبتیں آپ کے بعد مجھ پر پڑی ہیں، اگر چمکتے ہوئے روزہ روشن پہ پڑتی تو وہ تاریک راتوں میں بدل جاتی۔ یہ صدیقہ طاہرہ، یہ اس وقت کا مرحلہ ہے کہ جب تختہ غسل کے اوپر علی کے جیسے بہادر کے چیخ نکل گئی تھی کہ جب پسلیاں ٹوٹی ہوئی دیکھی ہیں شکستہ، اور آپ کے بازوؤں پہ نیل دیکھے ہیں علی نے۔ اس وقت تو فاطمہ جو دفن کر دی گئیں غربت کے عالم میں، کہ یہ بھی وصیت تھی کہ یا علی دفنی باللیل، اے علی ہم کو آپ رات میں دفن کیجئے گا۔ علی نے وصیت پہ عمل کیا۔ کیا ماحول ہوگا وہ ایک عزلت گزینی اور وہ امت کی بے وفائی میں جو الگ تھلگ اہل بیت ہو گئے تھے، اور اب اس پر سے ستم بالائے ستم یہ ہے کہ صدیقہ کے دفن کی اطلاع بھی نہیں کی جا سکتی۔ کیا خطرہ تھا پیغمبر کی اکلوتی شہزادی کو کہ رات میں دفن کرنے کی وصیت، اور عام امت کو، عام صحابہ کو خبر بھی نہ ہونے پائے۔ یہ کوئی معمولی وصیت نہیں ہے۔ ہاں، یہی سبب ہے کہ سسکتے ہوئے، اپنے گریہ کو ضبط کرتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں جا رہے ہیں، اور رات کی تاریکی میں صدیقہ کو دفن کیا گیا۔ مولا کائنات نے قبر میں اتارتے ہوئے یہی مرثیہ پڑھا تھا کہ یا رسول اللہ، علی آپ سے شرمندہ ہے کہ آپ نے فاطمہ کو صحیح و سالم دیا تھا، مگر جب آپ کے حوالے کر رہا ہوں تو آثار ضعیفی ہیں اور فاطمہ کا جسم سالم نہیں ہے۔ پھر قبر برابر کر کے جو ایک بار تصورات میں علی کھوئے، اور پھر تنہائی کا جو شدت سے احساس ہوا، تو مرثیہ پڑھا کہ اپنی بیوی سے مخاطب کر کے قبر کو برابر کر کے کہ فَأَمَّا لیلی فَمُسَحَّد وَأَمَّا حُزْنِي فَسَرْمَد۔ اے بی بی، اے صدیقہ، اے پیغمبر کی جگر گوشہ، اے میری تنہائیوں کی شریک، اے میری غم گسار، میری راتیں تو وحشت میں گزریں گی، اور میرا غم سرمد ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، عزاداران صدیقہ طاہرہ کو شہادت کے بعد بھی روحانی اذیتیں دی گئیں۔ قبروں سے متعلق احکام ہیں، نبش قبر منع ہے۔ صدیقہ طاہرہ وہ مظلومہ ہے کہ جس کی قبر کو چھپانا پڑا ہے۔ کیا خطرہ تھا امت سے صدیقہ طاہرہ کو؟ اسی لیے آپ کی یہ ایک سر مکنون الہی اور راز ہے، جیسے کہ آپ کا وجود لیلۃ القدر ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو، کیا سمجھو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ آپ شبیہ ہے لیلۃ القدر، آپ حقیقت لیلۃ القدر ہیں، اس لیے کہ لیلۃ القدر اس لیے لیلۃ القدر قدر والی رات ہے کہ اس کا وہ ظرف زمان بنی ہے نزول قرآن صامت کا، اور فاطمہ اس لیے لیلۃ القدر ہیں کہ یہ ظرف مکان ہے نزول قرآن ہائے ناطق کا، یعنی 11 قرآن ناطق جس آغوش میں ہیں ان کے بیٹے ائمہ وہ صدیقہ طاہرہ ہیں۔ صدیقہ طاہرہ کا یہ معیار اور یہ فضیلت ہے، مگر مظلومیت یہاں تک فضیلت، یعنی عجب یہ شخصیتیں ہیں اہل بیت کے کہ جن کے فضائل میں مصائب ہیں، جن کے مصائب میں بھی فضیلتوں کے گوشے ہیں۔ صدیقہ طاہرہ کیونکہ لیلۃ القدر ہے، یہ ایک راز ہے اللہ کا، یہ سر مستودع ہے۔ روایات میں آپ کی زیارت میں بھی آیا ہے، ویسے ہی آپ کی قبر بھی راز ہے۔ روایات میں 3 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت ہے دفنت فی بیتہا، آپ اپنے گھر میں دفن کر دی گئیں۔ ایک روایت یہ ہے جو اشارہ ہے، پیغمبر کی حدیث ہے کہ ما بین قبری و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے۔ علماء اور لہجہ اہل بیت پہچاننے والوں نے فرمایا ایک رمز اور راز ہے، پیغمبر اشارہ کر رہے ہیں کہ میرے قبر و ممبر کے درمیان ایک جنت کا باغ ہے، یعنی ممکن ہے کہ صدیقہ وہاں دفن ہوں۔ مگر جو زیادہ تر قوی اور صحیح روایات موجود ہیں اہل بیت اور ائمہ سے، وہ جنت البقیع کے سلسلے میں ہے کہ جہاں پر آپ کے 4 بچے بھی دفن ہیں، امام حسن علیہ السلام بھی دفن ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔ مگر یہ جو شروع سے آل محمد پہ ظلم روا رکھا گیا،
وہ حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ، وہ اطرت کی اہمیت دنیا کی نظر میں کم کرنا اور دین اور اسلام اور شریعت سے اور اللہ اور رسول اور قرآن سے ان کو الگ کر کے ایک عام انسان اور امتی کی طرح دیکھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو ظلم زندگیوں میں برداشت کیے ہیں اہل بیت نے، اس کے بعد ان کی قبروں کے ساتھ بھی وہ ظلم ہوئے ہیں۔ یہ فاطمہ زہرا صدیقہ طاہرہ، یہ وہ قبر ہے کہ جس میں فاطمہ دفن ہے، اور تقریباً 1 صدی پہلے 1925 میں یہ فرقہ وہابیہ کے موجد ابن تیمیہ کے عقائد اور نظریات پہ جو مذہب بنا وہابیوں کا، سلفیوں کا، یہ فتوے دیے گئے، اور یہ شاہ سعود کے زمانے میں صدیقہ طاہرہ کی قبر کو مسمار کر دیا گیا۔ یعنی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی قبر کا کوئی احترام نہیں ہے، اور فتویٰ یہ کہ قبر بنانا حرام ہے، قبر کا احترام کرنا حرام ہے، قبر کی زیارت کرنا حرام ہے۔ حرام ہے تو پیغمبر اکرم کے مزار مقدس آپ کی قبر کو مسمار کرو۔ یہ گنبد خضرا کس لیے ہے؟ یہ کمائی کی وجہ سے ہے نا، حرام ہے۔ اس کو بھی گرانے کا پلان رہا ہوگا، اس کو صنم اکبر کہا تھا اس کے مفتی نے، عبدالعزیز نے صنم اکبر کہا تھا۔ یہ سب سے بڑا بت ہے یہ مزار رسول، یہ قبہ رسول اللہ۔ ہم تو جب جانتے جو بہت بڑے تم سپر توحیدیے تھے، تم بہت بڑے توحید کے علم بردار تھے، کچھ بھی ہوتا تم گرا کے رہتے، اس لیے کہ بدعت اور ضلالت جو ہے وہ کبھی بھی ہدایت سے بدلتی نہیں ہے مجبوری میں۔ اگر ہے حرام تو اس کو گرا کے دیکھو، اور تمہارے اگر مجال ہو تو گرا کے دیکھو، پھر دیکھو عالم اسلام و مسلمانوں کے درمیان تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے۔ لہٰذا حرام ہے تو اس کو بھی گراؤ، مگر صدیقہ طاہرہ کے مزار کو گرا دیا۔ بس عزیزوں، میں بات کو تمام کر دیتا، مگر فقط اس اشارے کی طرف ایک اشارہ کر دوں، وہ یہ کہ یہ کہنا غلط ہے کہ وہ مردہ ہو گئے۔ عام قبروں کی بھی زیارت کا جواز ہے، اہل قبور کو سلام کرنے کا جواز ہے۔ حتیٰ کہ ابن باز نے کا بھی یہ فتویٰ ہے، سعودی کا بہت بڑا مفتی، کہ جس نے کہا کہ رسول اللہ کی قبر کے پاس سلام کرنا جائز ہے، اور رسول اللہ جواب دیتے ہیں، یعنی اللہ ان تک سلام تمہارا پہنچاتا ہے، رسول جواب دیتے ہیں۔ تو یہ تو حیات کی علامتیں ہیں، جواب دینا، سننا تو حیات کی علامتیں ہیں۔ کون کہتا ہے مردہ ہیں؟ شہداء زندہ ہیں تو جو شہیدوں کے سردار ہیں وہ کہاں سے مردہ ہو جائیں گے؟ صدیقہ طاہرہ شہیدہ ہے، شہید علی الخلق بھی ہیں اور شہیدہ بھی ہیں صدیقہ طاہرہ۔ چنانچہ اور یہ وہ کون گھر ہے؟ یہ زندہ ہیں، قبر میں ہیں اس وقت اپنے گھر میں تھیں کہ جہاں پر آپ کی شہادت واقع ہوئی، اس وقت قبر میں ہیں۔ اور قرآن سورہ نور کی آیات میں یہ فرما رہا ہے کہ اللہ نور ہے، وہ پوری تمثیلات کے بعد پھر آخر میں اللہ فرما رہا ہے فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہ اسمہ ویسبح لہ بالغدو والآصال۔ یہ اللہ کا نور کہاں ہے؟ فی بیوت، کچھ ایسے گھروں میں ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان گھروں کی عظمت کا اعتراف کیا جائے، انہیں بلند کیا جائے، ان کو بعظمت مانا جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ یہ کون سے گھر ہیں؟ روایت ہے حضرت ابو بکر نے جب یہ آیت نازل ہوئی، پیغمبر نے سنایا تو حضرت ابو بکر نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا یہ انبیاء کے گھر ہیں؟ یہ کس کے گھر ہیں؟ تو پیغمبر نے کہا کہ یہ انبیاء کے گھر ہیں۔ تو ابو بکر نے پوچھا علی و فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہ کیا یہ گھر بھی انہی میں سے ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہ گھر انہی میں سے ہے، اور ان گھروں میں سب سے افضل یہ گھر ہے۔ یہ موجود ہے اہل سنت کی مختلف کتاب، معتبر ترین کتابوں میں، کہ علی و زہرا کا گھر انبیاء کے گھروں سے افضل ہے، اور بنص قرآن فی بیوتن، یہ وہ گھر ہیں اذن اللہ ان ترفع، کہ جن اللہ کا حکم ہے کہ جن کی عظمت، جن کو رفیع کیا جائے، بلند کیا جائے، ان کا احترام کیا جائے۔ کیوں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں کہ ذکر خدا سے جن کو تجارت و بیع اور دنیا کے امور غافل نہیں کر سکتے۔ تو جب تک اہل بیت اپنے گھروں میں ہیں اس وقت بھی ان کا گھر، ارے وہ نہیں، وہ تو ہیں قابل احترام، ان کا گھر قابل احترام ہے، اور جب ان کی شہادت اور وفات ہو جائے تو وہ اپنی قبروں میں بھی زندہ ہیں اور قابل احترام ہیں۔ اب صدیقہ کے مزار کی توہین و بے حرمتی کرنے والے
کتنے بڑے بے دین ہیں کہ جنہوں نے ایک طرف تو کفر اختیار کیا اللہ و رسول کے حکم کے خلاف کہ یہ وہ گھر انبیاء کے گھروں سے افضل یہ گھر ہیں، اور ایک طرف یہ ظلم کیا کہ شہادت کے بعد بھی وہ ٹوٹی ہوئی پسلی والی صدیقہ طاہرہ جس کو قبر میں چین نہ لینے دیا گیا۔ ہاں عزادارو، یہی وہ مظلومہ ہے کہ جس کا مزار آج مزار نہیں موجود ہے بلکہ رات کی اوس ہے، دن کی دھوپ ہے، قریب میں گنبد خضرا سید المرسلین کا ہے۔ ہاں پیغمبر خود کتنا ان کی روح بے چین ہوتی ہوگی کہ میرا تو مزار عالی شان ہے، مگر جس در پہ میں جا کے سلام کرتا تھا، جس در پہ جبرائیل نازل ہوتا تھا، جسے اللہ کا سلام جو عصمت و طہارت کا مرکز ہے، جو سیدہ نساء عالمین ہے، جو میرا جز ہے، جو میری رسالت میں صنف نسواں کے لیے نمائندہ ہے، وہ بی بی میری بیٹی، وہ میری پارہ جگر، اس کے مزار کا نشان بھی مٹانے کے در پہ ہیں۔ خداوند عالم سے دعا ہے پروردگارہ اس ظالم حکومت کو نیست و نابود فرما، اور شیعان اہل بیت کو اتنی ہمت اور قدرت دے کہ وہ اپنے پیسوں سے سب آمادہ ہیں، بس ادھر سے ظالم حکومت کی اجازت ملے تو کم سے کم ویسا مزار بنائیں کہ جو صدیقہ طاہرہ کے شایان شان ہو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔